سجی سنوری مریم کو لا کر زمان کے برابر میں بٹھایا تو ان کے چہروں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج ان دونوں کی منگنی کا دن تھا۔ خاندان کے سبھی افراد ان کے آس پاس جمع تھے۔ زمان جیسے ہینڈسم اور دولت مند لڑکے کو پانا مریم کو اپنی خوش قسمتی لگ رہا تھا، اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ آس پاس موجود سارے لوگ ہی رشک کر رہے تھے ان دونوں کی جوڑی پر۔ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی کہ رشتہ کروانے والے کی بدولت مریم کے لیے زمان کا رشتہ آ گیا۔ شادی میں ابھی کچھ وقت تھا، اس لیے رشتے کو پکا کرنے کی خاطر دونوں کی منگنی کی جا رہی تھی۔ زمان نے گہری نظر سے مریم کو دیکھتے ہوئے انگوٹھی اس کی جانب بڑھائی، جیسے اجازت طلب کر رہا ہو کہ کیا میں اسے پہنا دوں۔ آس پاس موجود افراد نے خوب شور مچایا، اور خاندان بھر کی دعاؤں کے سائے میں زمان نے مریم کے نازک ہاتھوں میں انگوٹھی پہنا دی۔ اب باری مریم کی تھی۔ مریم کی ماں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ میں دی، بولی لو بیٹا زمان کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دو۔ زمان کی ماں نے آگے بڑھ کر زمان کا ہاتھ مریم کے آگے کر دیا۔ مریم پہلے تو تھوڑا سا جھجک سی گئی، مگر پھر اس نے انگوٹھی زمان کے ہاتھ میں پہنا ہی دی۔ اس کی کمر پسینے سے بھیگ رہی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ نروس ہو رہی تھی۔ کسی بھی مرد کے برابر میں بیٹھنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ زمان کے گھر والے تھوڑے ماڈرن سے تھے، اسی لیے انہوں نے دونوں کو ساتھ بٹھا کر منگنی کرنے کی شرط رکھی تھی۔ حالانکہ مریم کے گھر والے ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ ان کے ہاں تو منگنی میں لڑکے کی ماں آ کر لڑکی کو انگوٹھی پہنا دیا کرتی تھی، لیکن چونکہ رشتہ اتنا اچھا تھا اور وہ کسی صورت اس سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے لڑکے والوں کی یہ شرط مان لی تھی، اور اسی لیے اس وقت زمان بے حد خوش ہوتا ہوا مریم کی جانب جھکا جا رہا تھا۔ آخر اسے بھی تو اتنی حسین لڑکی مل رہی تھی۔ وہ مریم کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر اتنے شور میں مریم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مریم کو اس کے برابر سے اٹھا دیا گیا۔ منگنی کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ مریم اپنا بھاری لباس تبدیل کر کے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے لبوں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے صرف زمان کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سیاہ لمبے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کیا تو وہ اس کی کمر پہ بکھر گئے۔ نازک اور بے حد حسین مریم نے بے ساختہ اپنے عکس کو دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ سبھی کہتے تھے وہ کس قدر خوبصورت ہے، اور تبھی اس کے موبائل پر میسج کی بیپ سنائی دی۔ مریم چونک سی گئی۔ اس نے اٹھا کر موبائل دیکھا۔ اوپر نظر آ رہا تھا کہ زمان کا میسج آیا ہے۔ مریم مسکرا دی۔ اس کے لبوں پر ایک فخریہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ زمان اب اس کا ہو چکا تھا۔ موبائل لے کر اپنے بیڈ کے کنارے پہ ٹکتے ہوئے مریم نے اس کا میسج کھولا۔ آج تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھیں، بالکل کسی پری کی طرح، مگر بے حد افسوس کہ یہ صرف منگنی تھی، شادی نہیں، ورنہ تمہیں آج پتہ چلتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ زمان کے معنی خیز جملے پر مریم کے گالوں پہ سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جواب میں میسج لکھا، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے تھے، اور اچھا ہی ہوا کہ یہ منگنی کی تقریب تھی۔ ابھی میرے ایگزامز چل رہے ہیں جو 1 مہینے بعد ہی ختم ہوں گے، اور پھر بابا ہماری شادی کی تاریخ دیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ مریم کی بات پر کچھ دیر تو خاموشی رہی، پھر زمان کی کال آنے لگی۔ مریم نے سبز رنگ کا بٹن دبا کے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب زمان کی گمبھیر بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی، ہاں ہاں جان، یاد ہے کہ تمہارے ایگزامز ہیں، بس اسی وجہ سے تو مار کھا گیا، بس اسی وجہ سے تو مار کھا گیا میں آج، ورنہ کون اتنی حسین بیوی کو سسرال میں چھوڑ کے آتا ہے۔ مریم پھر سے شرما گئی۔ اچھا چھوڑے نا، آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں، بتائیے منگنی کی انگوٹھی پسند آئی؟ وہ میں نے اپنی پسند کی بنوائی تھی۔ مریم کی بات پر زمان نے لاپرواہی سے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھا۔ وہ کافی بھاری اور خوبصورت تھی۔ ہاں دیکھنے میں تو کافی اچھی لگ رہی ہے، قیمتی بھی ہے، اب بیچوں گا تو پتہ چلے گا کہ کتنے کی ہے۔ زمان نے بے ساختہ کہا تو مریم چونک سی گئی۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب زمان کا کہا گونجا
تو مریم شرمندہ سی ہو گئی۔ زمان مذاق کر رہا تھا اور وہ سمجھی بھی نہیں۔ بھلا اسے انگوٹھی بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لوگ تو کروڑ پتی تھے۔ اچھا سنو نا، چھوڑو ساری باتیں، جلدی سے اپنی ایک پکچر بنا کے بھیجو، خاص میرے لیے۔ زمان نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مریم چونک سی گئی۔ تصویر؟ ارے آج تو اتنی زیادہ تصویریں لی ہیں فوٹوگرافر نے ہماری، پوز بنا بنا کے میں تو تھک گئی تھی، کبھی ایسے تو کبھی کیسے، اس کے بعد بھی آپ کو تصویر کی ضرورت ہے؟ حد ہو گئی بھائی، مریم نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ فون پر بات کرنے کے دوران ہی برش اٹھا کر اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ میں ان تصویروں کی بات نہیں کر رہا، میں اس خاص تصویر کی بات کر رہا ہوں جو منگیتر صرف اپنے ہونے والے شوہر کو بھیجتی ہے۔ اب تمہیں پتہ تو ہے نا، میں تمہارے ہاتھوں میں اپنی انگوٹھی پہنا کے آیا ہوں، تو تمہارے وجود پر میرا پورا پورا حق ہے، اور مجھے اس حق کو استعمال بھی کرنے دو۔ چلو شاباش، اپنی ایک بہت خاص تصویر بنا کے بھیجو۔ زمان کی سنجیدہ آواز پر مریم ٹھٹک سی گئی۔ خاص تصویر؟ میں کچھ سمجھی نہیں زمان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مریم کی بات پر زمان جھنجھلا سا گیا۔ یا کیا چھوٹی بچی ہو تم؟ میں چاہتا ہوں تم اپنی ایسی تصویر بھیجو جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ جائیں، میرا مطلب ہے اس طرح کی۔ زبان کی بات پر مریم ایک دم سکتے میں آ گئی۔ اس نے بے یقینی سے موبائل کان سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر کان سے لگا لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ زمان؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کیوں اس قسم کی تصویر بھیجوں گی؟ ہماری منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، اور نکاح بھی ہو جاتا تب بھی اس قسم کی چیزیں کرنا کہاں کی اچھی بات ہے؟ میں آپ کو ایسا تو نہیں سمجھتی تھی۔ مریم کی آواز میں پہلے غصہ اور پھر دکھ جھلکا۔ دوسری جانب چند لمحے تک خاموشی رہی اور پھر اچانک زمان کا ایک زوردار قہقہا گونجا۔ ارے کیا ہو گیا مریم یار، تم کیا سمجھ بیٹھی تم؟ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ ابھی جس حلیے میں کھڑی ہو اس حلیے میں اپنی ایک تصویر بھیجو۔ میک اپ سے لدا ہوا تمہارا چہرہ تو سارا دن دیکھتا رہا ہوں، اب بس تمہیں اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں؟ زمان کی بات پر مریم نا سمجھی کے عالم میں تھوڑی دیر فون کان سے لگائے کھڑی رہی، اور پھر اسے جب سمجھ میں آیا کہ زمان مذاق کر رہا تھا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ زمان اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور مسلسل قہقہے لگا رہا تھا۔ مریم نے اس سے معذرت کی، کہا کہ وہ بھی تصویر بھیجتی ہے۔ فون بند ہو گیا تو مریم نے خود کو سنبھالتے ہوئے کیمرہ سامنے کر کے اپنی ایک سیلفی لی اور زمان کے نمبر پہ بھیج دی۔ زمان نے تصویر دیکھ لی اور فوراً ہی اسے جواب دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، میک اپ کے بغیر زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ اس جواب نے مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی۔ کال کٹ چکی تھی، دونوں پھر سے میسج پہ بات کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تک کہ رات کے 4 بج گئے۔ دونوں آپس میں آنے والے وقت کے خوبصورت لمحوں کو سوچ رہے تھے، اپنے فیوچر پلان بنا رہے تھے۔ زمان اسے بتا رہا تھا کہ اسے کتنے بچوں کی خواہش ہے، مریم اپنے بچوں کے نام سوچ رہی تھی۔ ہر میسج پر مریم کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جاتی، اور کبھی کبھی زمان ایسی کوئی بات کر دیتا جس سے اس کے چہرے پر شرم کی سرخی سی دوڑ جاتی۔ ہیجان خیز لمحات کا اختتام تب ہوا جب 4 بجے اس کے موبائل پر لگا ہوا تہجد کا الارم بج اٹھا۔ مریم یک لخت شرمندہ سی ہو گئی۔ منگنی ہونے سے پہلے وہ کس قدر نمازی اور تہجد گزار تھی، اور اب تو یہ حالت تھی کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر ہی موبائل ہاتھ میں لیے زمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے زمان کو خدا حافظ کہا۔ دوسری جانب زمان کو بھی اب نیند آنے لگی تھی، اس لیے اس نے مریم کی بات مان لی اور خدا حافظ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مریم نے موبائل بند کر کے رکھا اور جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد بے اختیار ہی اس نے اپنے محفوظ مستقبل کی دعا کی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اسی دعا نے اسے بچا لینا ہے۔ موبائل پر الارم لگاتے ہوئے مریم نے جلدی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے صبح کالج جانا تھا، ضروری امتحان چل رہے تھے
जिन्हें वो छोड़ नहीं सकती थी। सुबह अलार्म की आवाज के साथ उसकी आंख खुली तो आंखें सुर्ख हो रही थीं। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मगर वो जैसे तैसे तैयार होके कॉलेज जाने लगी। फ्रिज में से मिठाई का बड़ा सा डब्बा निकाल के उसने अपनी दोस्तों को खिलाने के लिए हाथ में पकड़ लिया था। आज तो उसके रंग रूप ही निराले थे। अम्मी ने उसका माथा चूम के दुआ दी तो वो उन्हें खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकल आई। बाहर मरियम के बाबा की मेहरान गाड़ी खड़ी थी। वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। बाबा ने उसे गाड़ी में बिठाया और वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि जब वो अपनी मंगनी की तस्वीरें अपने दोस्तों को दिखाएगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। क्लास में सभी हैसियत में उससे बढ़कर थी, मगर उसकी मंगनी जमान जैसे अमीर शख्स से हुई थी जिसका स्टेटस उन सब से ऊंचा था। कॉलेज में उसे देखते ही सब लपक के उसके पास चली आई। अरे वाह मरियम, तुम कितनी तब्दील हो गई हो। एक ही दिन में मंगनी ने तो तुम्हारा हुलिया ही बदल दिया है। मेहंदी तो दिखाओ, कितनी खूबसूरत लगवाई है। एक लड़की ने पूछा तो मरियम ने फखर से मेहंदी लगे हाथ उसके आगे कर दिए। अरे भाई, जल्दी से तस्वीरें दिखाओ अपनी मंगनी की, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारे आने का। उसकी दोस्त नादिया ने कहा तो सारी लड़कियां एक ग्रुप की शक्ल में मरियम के पास जमा होके बैठ गई। मरियम ने जेब से मोबाइल निकाला, खोल के एक एक तस्वीर उन्हें दिखाने लगी। हर तस्वीर में ही जमान उसकी जानिब झुका जा रहा था। सब लड़कियों के मुंह से रश्क भरी आवाजें निकलने लगी। कमाल है मरियम, तुम्हारे तो दिन बदल गए। इतना अमीर और खूबसूरत लड़का मिला है तुम्हें, और देखो तो सही कैसे तुम्हारी जानिब देखे जा रहा है। लगता है तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद आई हो। नादिया ने कहा तो मरियम एक अदा से अपने बाल झटकते हुए हंस दी। हाँ, जमान मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो कल रात भी मुझसे कह रहे थे कि अब उनसे मजीद सब्र नहीं होता और वो जल्द ही मुझसे शादी करना चाहते हैं। बस कॉलेज के पेपर्स की वजह से थोड़ी सी ताखीर हो गई है, वरना वो तो एक दिन भी मुझे मामा बाबा के घर ना रहने दे। नजाकत से कहते हुए मरियम ने एक नजर सबको देखा। सबके चेहरों पर रश्क ही रश्क फैला हुआ था। सब एक एक करके तस्वीर देखती और अपनी अपनी राय देती जा रही थीं। सभी को जमान बेहद पसंद आ रहा था, मगर लड़कियों के उसी ग्रुप में खामोशी से मुनज़्ज़ा भी बैठी हुई थी। एक तस्वीर जिसमें जमान मरियम को अंगूठी पहना रहा था, उसे देखते ही मरियम ने सबको बताया। जमान ने मोबाइल पे मुझसे पूछा था कि मुझे किस तरह की अंगूठी चाहिए, तो मैंने उन्हें अपनी पसंद का डिज़ाइन बता दिया। उन्होंने बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक 2 तोले की अंगूठी बनवाई है। बहुत खूबसूरत थी। मरियम ने फखर से अपना हाथ आगे किया जिसमें सोने की भारी अंगूठी चमक रही थी। सब लड़कियों के चेहरों पर रश्क भरे तासुरात एक मर्तबा फिर नमूदार हुए। तो क्या तुम अपने मंगेतर से फोन पे बात करती हो मरियम? मुनज़्ज़ा की संजीदा आवाज पर मरियम समेत सब ने चौंक कर मुनज़्ज़ा की जानिब देखा। हाँ, इसमें कौन सी अजीब बात है? सभी आजकल अपने मंगेतर से फोन पे बात करती हैं, मैं भी कर लेती हूँ। मरियम ने आम से लहजे में मुनज़्ज़ा को बताया। मुनज़्ज़ा मुस्कुरा दी। सफेद स्कार्फ के हाले में उसका चेहरा एकदम चमक उठा। सब करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो काम गलत है वो ठीक हो गया हो। शादी से पहले मंगेतर के साथ गैर ज़रूरी राब्ते में रहना और उसके साथ अपनी बातें, तस्वीरें और घर की मालूमात शेयर करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि हमारे इस्लाम में मंगनी का तो कोई तसव्वुर नहीं है। तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो, बस थोड़ा एहतियात करना। मुनज़्ज़ा ने प्यार से कहा तो मरियम एकदम अपना सर झटक के रह गई। हसद इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही मेरी खुशी। हाँ, मरियम ने दिल ही दिल में नखुवत से कहा। उसे लग रहा था कि मुनज़्ज़ा उससे जेलस हो रही है, इसीलिए उसे अपने मंगेतर के साथ बातचीत करने से रोक रही है। उसी वक्त क्लास टीचर क्लास में दाखिल हो गई। सब लड़कियां जल्दी से बिखर कर अपनी अपनी सीटों पर जा बैठी। मरियम ने भी मोबाइल वापस अपनी जेब में रख लिया। पेपर खत्म हुआ तो छुट्टी का वक्त हो रहा था। मरियम अपनी दोस्तों के हमरा कॉलेज से बाहर आकर खड़ी हो गई। बाबा लेने नहीं आ सकते थे, इसीलिए उसे बस से घर वापस जाना था। बस के इंतजार में वो गेट के बाहर खड़ी थी जब अचानक उसकी नजर बाहर रुकती हुई सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पे पड़ी। उसकी क्लास की मुनज़्ज़ा
सफ़ेद रंग का स्कार्फ लपेटे इत्मीनान से गाड़ी में बैठ रही थी। मरियम चौंक सी गई। उसने आज तक अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मुनज़्ज़ा का ताल्लुक इतनी अमीर फैमिली से है। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ शख्स उतर के बाहर आया और गाड़ी का बोनट खोल कर कुछ चेक कर रहा था। बेख्तियार ही मरियम उसे देखने लगी। उसके चेहरे के खद्दो खाल मुनज़्ज़ा से मिलते थे। चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी और साफ सुथरा सफ़ेद लिबास जिसकी आस्तीन उसने मोड़ रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी। बोनट को बंद करते हुए उसने जेब से मोबाइल निकाला तो साथ ही एक छोटी सी तस्बीह भी निकल के ज़मीन पे गिर गई। लड़का चौंक के पलटा। उसने जल्दी से तस्बीह उठाकर वापस अपनी जेब में डाल ली। मोबाइल पे बात करता हुआ वो वापस गाड़ी के अंदर जा बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मरियम ने बेसाख्ता नादिया से पूछा, ये लड़का कौन था? ये मुनज़्ज़ा का भाई है, रोज ही तो उसे लेने आता है। तुमने आज नोट किया है? नादिया ने हंस के कहा। उनकी बस आ गई थी, इसीलिए दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई। जल्दी से एक रेले में घुसते हुए मरियम और नादिया भी बस में सवार हो गई। घर वापस आई तो मरियम की हालत बुरी हो चुकी थी। नहा कर शॉवर लेते उसने जल्दी से कपड़े तब्दील किए, खाना खाकर अपने कमरे में जा घुसी। उसने सुबह से ज़मान से बात नहीं की थी और अब शायद बेताब हो रही थी। उसने जल्दी से कॉलेज बैग से मोबाइल निकाला। ज़मान की कई सारी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। वो एक एक करके मैसेज खोल खोल के पढ़ती रही। वो थोड़ी देर पहले ही कहीं जागा था और बार बार उसे मैसेज करके जवाब देने का कह रहा था। मरियम ने उसे मैसेज किया तो ज़मान ने फ़ौरन से उसे कॉल कर ली। मरियम ने कॉल उठाते हुए मोबाइल कान से लगाया। खुद ब खुद ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर जाती थी। कहाँ थी मरियम यार, मैं कब से तुम्हें मैसेजेस कर रहा था, जवाब तो दे दिया करो। दोस्तों के बीच में मुझे भूल ही जाती हो। ज़मान ने प्यार से शिकवा किया तो बालों की लट को अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए मरियम ने एक अदा से अपना सर झटका। अरे कहाँ भूलती हूँ मैं आपको, आज भी दोस्तों के बीच में आप ही का जिक्र चल रहा था। पूरा दिन बस सब आपकी तस्वीरें देखते रहे और देख देख के मुझ पे रश्क करते रहे। सभी कह रहे थे कि इतना अच्छा और हैंडसम मंगेतर मिला है मुझे। मरियम की बात पर ज़मान हंस पड़ा। हाँ भाई, ये तो है, मैं अपने सर्कल में सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए और मेरी हर बात माननी चाहिए। मरियम ने ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और बोली, हाँ हाँ, मैं हर बात ही तो मानती हूँ। मरियम की बात पर ज़मान एक लम्हे के लिए खामोश सा हुआ, फिर कहने लगा, नहीं, हर बात तो नहीं मानती। उसकी आवाज़ में अचानक ही संजीदगी उतर आई थी। मरियम चौंक सी गई। पूछने लगी, क्यों ज़मान, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने आपकी नहीं मानी? आप जो भी मुझे कहते हैं, जैसा कहते हैं, मैं वैसा ही तो करती हूँ। भला मुझे आपकी नाराज़गी मोल लेने का कोई शौक थोड़ी है। तकिए को सेट करते हुए मरियम अब लेट रही थी। उसे ज़रा सी थकावट सी महसूस हो रही थी, मगर ज़मान तो किसी और ही इरादे में था। चलो इम्तिहान ले लेता हूँ तुम्हारा कि तुम मेरी हर बात मानती हो या नहीं। अगर ऐसा है तो जल्दी से अभी वीडियो कॉल करो, अपना दुपट्टा उतार के साइड पे रखो और जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करती जाना, ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूँ। शादी तो पता नहीं हमारी कब होगी, मैं अभी से ही तरस रहा हूँ। कम से कम तुम्हें देखकर ही मैं अपने अरमान पूरे कर लूँ। ज़मान की आवाज़ में बेबाकी उतर आई थी। मरियम ने घबरा के मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा। कॉल कट गई थी। मरियम के हाथों की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। थोड़ी ही देर के बाद ज़मान की वीडियो कॉल आने लगी। ना चाहते हुए भी मरियम ने कॉल अटेंड कर ली। सामने ज़मान का चेहरा नजर आ रहा था। वो अपने घर के बेड पे लेटा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर अभी अभी नींद से जागने के आसार थे। वो गहरी नजरों से मोबाइल पर नजर आती मरियम को देख रहा था। मरियम ने दुपट्टा सर पे ले रखा था, साकत नजरों से मोबाइल स्क्रीन को देख रही थी। देखा, मैंने कहा ना, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, ज़मान ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। एकदम ही मरियम को जैसे होश आ गया। क्या हो गया आपको ज़मान,
آپ نے کل رات کو بھی ایسی بات کی تھی اور اب پھر دوبارہ آپ ایسی فرمائش کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدہ ہیں۔ مریم کی بات پر زمان کچھ لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہنے لگا، میں بالکل سنجیدہ ہوں اور میں تم سے بالکل جائز فرمائش کر رہا ہوں۔ میں تمہارا منگیتر ہوں اور ایسا کرنا بالکل گناہ نہیں ہے۔ اور پھر کون دیکھ رہا ہے ہمیں؟ صرف میں ہی تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تمہیں دیکھنا تو میرا حق ہے۔ آخر تمہیں اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ زمان نے چڑ کے کہا تھا۔ مریم چند لمحے تک تو خاموش ہی رہ گئی۔ اسے زمان کے اس لہجے کی عادت نہیں تھی۔ وہ تو بہت پیار سے بات کیا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل اکھڑے ہوئے لہجے میں مریم کو مجبور کر رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی زمان، کیونکہ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ میری فیملی بہت سخت ہے اور صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، ہماری شادی ہو جائے گی۔ آخر اس دوران یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مریم نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں زمان ناراض ہی نہ ہو جائے۔ زمان چند لمحے تک تو خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اچانک کال کاٹ دی۔ مریم ٹھٹک سی گئی۔ اسے لگا شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے دوبارہ کال ملائی۔ کال جاتی رہی مگر زمان نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ مریم نے اسے دوبارہ کال ملائی مگر اس بار زمان نے اپنا انٹرنیٹ بند کر دیا تھا۔ کال ملانے کی مریم نے کئی بار کوششیں کی مگر زمان نے اس کی کال نہیں اٹھائی۔ مریم پریشان سی ہو گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ زمان اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ مریم نے اسے پے در پہ کئی میسجز کیے مگر زمان نے اس کے کسی میسج کا کوئی جواب نہ دیا۔ مریم بےتابی سے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ زمان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس کی فرمائش کو کسی صورت پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی فیملی کا ڈر تھا یا خوف تھا، بلکہ اس چیز کے لیے اس کا اپنا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ منگیتر کی آپس میں بات چیت کرنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بات چیت کا نتیجہ یہ نکلے گا جس کو وہ آج بھگت رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر زمان کو کال ملانے کا سوچ رہی تھی جب اسے امی کی آواز آئی۔ نیچے کچھ مہمان آئے تھے اور وہ اسے نیچے بلا رہی تھی۔ موبائل کمرے میں رکھ کے مریم نیچے چلی گئی۔ مہمانوں سے فارغ ہوتے ہوتے کافی رات ہو گئی تھی۔ جس وقت مریم واپس کمرے میں آئی، اس نے لپک کے موبائل اٹھایا کہ شاید زمان نے اسے میسج یا کال کی ہو، مگر موبائل خاموش تھا۔ وہاں زمان کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ مریم پریشان ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سے زمان کو میسجز کیے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مریم نے اسے کال بھی کی مگر زمان کا نمبر بند آ رہا تھا۔ مریم وقتاً فوقتاً پوری رات اسے کال کرتی رہی مگر تمام رات اس سے بات کرنے والا زمان آج تو جیسے قسم کھا کر بیٹھا تھا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرے گا۔ مریم کا ذہن اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ اسے پوری رات صحیح سے نیند نہیں آئی۔ وہ صبح جب جاگی تو اس کی آنکھیں سرخ اور سر بوجھل ہو رہا تھا۔ امتحان دینے جانا ضروری تھا، اس لیے بجھے دل کے ساتھ وہ اٹھ کے تیار ہو گئی۔ تیاری کے دوران بھی وہ کئی دفعہ زمان کو فون کرتی رہی مگر زمان نے اس کا فون نہ اٹھایا۔ مریم کو رونا آ رہا تھا۔ زمان کی یہ بے اعتنائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کالج میں بھی وہ سارا دن خاموش خاموش سی رہی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کے حیران ہو رہی تھیں کہ ایک دن پہلے چہکنے والی مریم آج اتنی چپ کیوں ہے؟ کیا بات ہے مریم؟ لگتا ہے منگیتر سے لڑائی ہو گئی ہے تمہاری۔ نادیہ نے اس کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو ساری لڑکیاں دبی دبی ہنسی ہنسنے لگی۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی۔ ارے نہیں بھائی، لڑائی کیوں ہوگی؟ اصل میں نیند پوری نہیں ہو رہی آج کل، امتحان کی وجہ سے، اسی لیے سر میں درد ہے۔ مریم نے انہیں جواب دیا اور اٹھ کے اپنا بیگ سمیٹنے لگی۔ امتحان ختم ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس جلدی سے گھر جائے اور دوبارہ سے زمان کو فون کرے، شاید اب کی بار وہ اس کی کال اٹھا لے۔ بیگ پیک کر کے وہ باہر نکل آئی۔ آج نادیہ کو اس کے بابا لینے آئے تھے تو بس میں اس نے اکیلے ہی جانا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ گیٹ سے باہر نکل آئی۔ بس دور سے آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
लड़कियों का एक रेला बस की जानिब बढ़ रहा था। अरे यार, क्या मुसीबत है, इतनी सारी लड़कियां एक साथ बस में चढ़ेंगी तो जगह ही कहाँ बचेगी। मरियम ने बेजारी से सोचा और बस की जानिब भागने लगी। वो अपनी ही सोचों में गुम थी, इसलिए देख ही ना पाई कि दाईं तरफ से आती सफेद रंग की गाड़ी बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुकी है। गाड़ी ने बेसाख्ता ब्रेक लगाई, मगर मरियम को हल्की सी टक्कर लग ही गई थी। मरियम लड़खड़ा के थोड़ा सा नीचे गिर गई, मगर अगले ही पल संभल के उठ खड़ी हुई। अपने कपड़े झाड़ते हुए उसने देखा तो गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुनज्जा का वही भाई नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी थी। माफ कीजिएगा मिस, मैंने आपको बहुत हॉर्न दिए, मगर आपका ध्यान कहीं और था, मुनज्जा का भाई संजीदा लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज बेहद खूबसूरत थी। मरियम ने एक झंझलाई हुई नजर उस पर डाली। इतना तो उसे भी पता था कि वो खुद लापरवाही से रोड पे चल रही थी। कोई बात नहीं, आप जाइए। मरियम ने कतरा के निकलना चाहा तो मुनज्जा का भाई खामोश हो गया और तभी उसने उसे पुकारा, एक्सक्यूज मी मिस, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मुनज्जा से कहता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देंगी। उसने मुझे बताया था कि आप उसकी दोस्त हैं। मरियम ने एकदम चौंक कर पलट कर उसे देखा। उसके चेहरे पे संजीदगी थी। तभी मुनज्जा उन दोनों की जानिब आती दिखाई दी। मरियम को गुस्सा आ गया। उसे मुनज्जा की बात याद आई तो उसने नखुवत से सर झटका। मैं बस से चली जाऊंगी। उसने तेजी से बस की जानिब दौड़ लगा दी। एक बस तो निकल ही चुकी थी, दूसरी के इंतजार में उसे काफी देर वहां पे खड़े होना पड़ा। आखिर जब बस आई तो वो घर पहुंची। घर पहुंचते उसने सबसे पहला काम जमान को फोन मिलाने का किया। न उसे खाने का होश था, ना किसी और चीज का। वो बस पागलों की तरह बार बार जमान को कॉल मिलाए जा रही थी, मगर वो उसके किसी मैसेज का, किसी फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। रात के 1:30 बजे तक मरियम की हालत गैर हो चुकी थी। रो रो के उसकी आंखें सूज गई थीं। उसने एक आखिरी दफा जमान को कॉल मिलाने का सोचा और उसका नंबर डायल किया। दूसरी जानिब कॉल रिसीव कर ली गई। मरियम ने पागलों की तरह रोते हुए उससे पूछा कि उसने पूरा दिन मरियम से बात क्यों नहीं की। दूसरी जानिब जमान की आवाज में गहरी संजीदगी और गुस्सा था। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे बात करूं या नहीं? तुम्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी करनी है। तुम्हारे नजदीक मेरी हैसियत ही क्या है? मेरी मामूली सी फरमाइश तो तुम पूरी कर नहीं सकती और दावा करती हो मोहब्बत का। जमान की आवाज पर मरियम खामोश सी रह गई। जल्दी कहो, क्या बात करनी है? मैं सोने लगा हूं, फोन काट दूंगा। जमान की आवाज में धमकी सी थी। मरियम का दिल हाथों में आ गया। वो उससे बात किए बगैर अब नहीं रह सकती थी। ऐसा मत करो जमान, प्लीज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फोन बंद मत करो। आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? जमान कुछ लम्हे तो खामोश रहा, फिर बोला, क्या चाहती हो? मैं तुमसे राजी हो जाऊं? अगर ऐसा है तो मुझे अपनी एक खास तस्वीर बना के भेजो, तभी मैं तुमसे राजी होऊंगा और मुझे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन आएगा। जमान ने कहा तो मरियम शशदर सी रह गई। वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, मगर मरियम उसकी मोहब्बत में इतनी अंधी हो रही थी। वो जानती थी अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे दोबारा से नजरअंदाज कर देगा। जल्दी बताओ, तस्वीर भेज रही हो या नहीं, या फिर मैं सो जाऊं? जमान ने उकताए हुए अंदाज में कहा। मरियम चौंक सी गई। नहीं, रुक जाओ, फोन मत काटना, मैं सोच रही हूँ, मरियम ने लरसते हुए लहजे में कहा। तो दूसरी जानिब जमान जैसे होशियार सा हो गया। उसने अपने लहजे को मीठा बनाया। मरियम से कहने लगा, मरियम जान, तुम आखिर मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। 1 महीने बाद हमारी शादी है। आज तुम्हारे और मेरे वालिदैन आपस में शादी की तारीख डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हॉल बुक करवाना था। और ऐसी सूरत में भी तुम मुझ पर एतबार नहीं करती। ये तो ऐसे है जैसे मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो मरियम को अपनी बातों में घेर रहा था। मरियम मजबूर हो चुकी थी। कुछ ही देर के बाद उसने कॉल काट कर अपनी एक नाजेबा तस्वीर बनाई और जमान के नंबर पे भेज दी।
زمان نے تصویر دیکھتے ہی اسے دوبارہ سے کال کر لی تھی، مگر اب کی بار اس کی گفتگو میں اتنی شدت تھی کہ مریم کے لیے اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تصویر بھیج کر اس کے دل پر عجیب سا بوجھ آن پڑا تھا۔ وہ نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، یہ سب کچھ کرنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ زمان کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر زمان اس سے بات کرتا رہا، مگر اب مریم بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کو اس سے 4 بجے تک بات کرنی پڑی، اور جب فون کٹا تو مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کر دیا؟ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی وہ تصویر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی۔ اگلی صبح بھی مریم کا امتحان تھا۔ آج بھی وہ خلاف معمول چپ تھی، مگر آج بات کچھ اور تھی۔ ہر چہرے کو دیکھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ان سب کو پتا ہے کہ اس نے رات کون سا گناہ کیا ہے۔ مریم کالج سے گھر واپس آئی تو آتے ہی زمان کی کالز اور میسیجز آنے لگ گئے۔ مریم نے ایک ٹھنڈی سانس لی، بیگ سے موبائل نکال کے زمان سے بات کرنے لگی۔ آج اس کا موڈ کافی بہتر تھا۔ وہ دن اور رات دونوں پھر آپس میں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ مریم بھی اب خود کو سنبھال چکی تھی۔ زمان اس کی بار بار تعریفیں کرتا، اسے بتاتا کہ اس کے لیے وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ 1 ہفتے بعد مریم کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ گھر میں اب دونوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور ایک روز بہت ہی خوشگوار ماحول میں دونوں فیملیز نے بیٹھ کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اس روز مریم بہت خوش تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ زمان سچ کہہ رہا تھا، وہ اس کا منگیتر ہی تو تھا، ہونے والا شوہر۔ اس کے لیے ایسا کچھ کرنا ناجائز تو نہ تھا، یہ مریم کی سوچ تھی۔ شادی میں 15 دن رہ گئے تھے۔ گھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، کارڈ چھپ چکے تھے، جب ایک رات مریم کو زمان نے فون کیا۔ مریم نے فون کان سے لگایا، آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ زمان تو لمبی بات کیا کرتا تھا، مگر اس روز وہ کچھ جلدی میں تھا۔ جلدی سے ایڈریس نوٹ کرو مریم، زمان نے کہا تو مریم چونک گئی۔ کیسا ایڈریس؟ ارے نوٹ تو کرو پھر بتاتا ہوں کیسا ایڈریس۔ مریم نے پین سے ایڈریس نوٹ کر لیا۔ وہ کسی ہوٹل کا ایڈریس تھا۔ کل صبح 12 بجے یہاں پہنچ جانا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ زمان نے کہا تو مریم سن سی رہ گئی۔ وہ اسے تنہا ہوٹل میں ملنے کے لیے بلا رہا تھا، لیکن آخر کیوں؟ 15 دن بعد تو ان کی شادی تھی۔ مریم نے اعتراض کیا تو زمان جھنجھلا گیا۔ یار مریم، میں تمہاری ان بچکانہ باتوں سے سخت تنگ آ چکا ہوں۔ ہماری شادی ہونے والی ہے، تھوڑا سا ایڈونچر کرنا تو بنتا ہے نا۔ شادی سے پہلے ملنے کا کتنا مزہ آتا ہے، پتہ ہے تمہیں۔ اور پہلے ایک تصویر بھیجنے کے معاملے میں بھی تم نے حد سے زیادہ بے وقوفی دکھائی ہے۔ ایک تصویر سے کیا بنتا ہے یار؟ زمان کہہ رہا تھا اور مریم گویا زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں زمان، میں شادی سے پہلے تم سے ملنے نہیں آ سکتی، اور وہ بھی کسی ہوٹل میں، یہ تو ناممکن ہے۔ مریم کے انداز میں صاف انکار تھا۔ زمان کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اچانک بولا تو اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ دیکھو مریم، اگر تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی میرے ساتھ بحث کرتی رہو گی تو پھر ہمارا شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں شادی سے انکار کر دوں گا، اور یاد رکھنا، اگر تم کل 12 بجے ہوٹل میں نہ پہنچی تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ مریم نے مجھے اپنی گندی تصویریں بھیجی ہیں، جس کی وجہ سے میرا تم سے شادی کرنے سے دل اٹھ گیا ہے۔ اور پھر اچھی طرح سوچ لو، شادی بھی ختم ہو جائے گی اور الزام بھی سارا تم پہ آ جائے گا۔ اس لیے اب ایک رات میں فیصلہ کر لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ مریم اپنی جگہ برف کا بت بنی کھڑی رہ گئی۔ ایک پل میں ہی زمان نے اسے آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا تھا۔ اس نے جو جو باتیں کہی تھیں، مریم کو لگ رہا تھا انہوں نے اسے سنگسار کر دیا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے زمان کو کئی دفعہ کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ وہ اسے میسیجز کرتی رہی، مگر وہ میسیجز کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔
مریم کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اسے اپنی وہ تصویر یاد آ رہی تھی جو اس نے زمان کو بھیجی تھی۔ اگر وہ تصویر اس کے بابا دیکھ لیتے، اس کی امی دیکھ لیتی، بڑے بھائی دیکھ لیتے تو نہ معلوم مریم کا کیا حال ہوتا۔ شرم سے مریم کے ہر روئے میں سے پسینہ نکلنے لگا۔ وہ بے تابی سے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی، پھر بھی اسے کوئی راہ سجھائی نہ دی، تو جائے نماز بچھا کے دعائیں مانگنے لگی۔ اسے زمان سے بے حد خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے اس کی زمان سے منگنی ہوئی تھی، کسی ایک دن بھی اس نے مریم کے ساتھ بغیر کوئی ڈیمانڈ کے بات نہیں کی تھی۔ مریم کو یاد آ رہا تھا کہ ہر پل وہ کیسے اس پر احسان جتاتا تھا کہ وہ ایک امیر اور خوبصورت لڑکا ہے جس نے ایک مڈل کلاس لڑکی سے منگنی کر لی ہے، اور مریم اپنی دوستوں میں اپنا اسٹیٹس بڑھانے کی خواہش میں اس کی ہر بات کو نظر انداز کیے جاتی تھی۔ مگر اب وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے منزہ کی بات یاد آئی جس نے اسے کہا تھا کہ منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایسے ہی نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاش وہ منزہ کی بات مان لیتی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اسے اپنے آپ کو بچانا ہی تھا۔ صبح کے 12 بج گئے۔ مریم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہوٹل ضرور جائے گی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر اوڑھی، اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے گھر سے باہر نکل آئی۔ امی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ نادیہ کے ساتھ مارکیٹ جا رہی ہے، اسے اپنی کچھ چیزیں خریدنی ہے۔ گھر والے اس پہ بھروسہ کرتے تھے، کسی نے اسے نہ روکا۔ لرزتے قدموں کے ساتھ مریم زمان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ گئی۔ وہ ایک شاندار سا ہوٹل تھا، مگر اس کا پارکنگ ایریا بہت ویران سا تھا۔ یہیں پر زمان نے اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ مریم نے آتے ہوئے اسے میسج کر دیا تھا، مگر اس وقت وہ پوری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے ہر انسان خود کو گھورتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے ہوئے مرد اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور تبھی ایک طرف سے زمان نکل کر آیا۔ اوہ ڈارلنگ، شکر ہے تم مان گئی، مجھے تو لگتا تھا تم نہیں آؤ گی۔ زمان اس کے قریب آیا تو بجائے مریم کو سکون آنے کے اس کی جان پر بنائی۔ اس کے بہکے ہوئے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ اس نے آتے ہی مریم کی کمر میں ہاتھ ڈالا، اسے لے کے ایک طرف کو چلنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں زمان آپ نے مجھے یہاں ملنے کے لیے بلایا تھا، مگر اب کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مریم نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ تو زمان ہنس کے بولا، یہاں پارکنگ میں ملنے کے لیے تھوڑی نہ بلایا ہے، اندر کمرہ بک کروایا ہے یار، وہیں پہ ملوں گا اچھے سے۔ زمان نے معنی خیز انداز میں کہا تو مریم کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو زمان سے دور کیا۔ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی۔ اس کے انداز میں سختی تھی۔ زمان کے چہرے پہ اچانک شدید غصہ نمودار ہو گیا۔ یار کیا تم پرانی فلموں کی ہیروئن بن جاتی ہو ہر تھوڑی دیر کے بعد؟ جلدی آؤ، یہاں تماشا مت کھڑا کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر سے مریم کو ہاتھ لگانا چاہا، مگر مریم نے ایک زوردار دھکا دیا اور تیزی سے پارکنگ سے باہر بھاگنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے زمان کے منہ سے نکلنے والی گالی سنائی تھی۔ مریم کے کانوں میں گویا کسی نے تیزاب انڈیل دیا، مگر وہ رکی نہیں۔ تیزی سے بھاگتے بھاگتے وہ اچانک ہی کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ زمین سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مریم نے بہتے آنسو اور پھولی سانسوں کے درمیان اس سے کہا، اور تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے بھاگنا چاہا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، ایکسکیوز می مس مریم، رک جائیے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مریم ایک دم چونک کر پلٹی۔ وہ منزہ کے بھائی حسن کی آواز تھی۔ صاف ستھری پینٹ شرٹ پہنے ہوئے وہ الجھن بھری نظروں سے مریم کی حالت دیکھ رہا تھا۔ مریم نے خوفزدہ نظروں سے پیچھے دیکھا جہاں زمان اس کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں حسن نے بھی پیچھے دیکھا۔ زمان اچانک اپنی جگہ پہ رک سا گیا۔ کوئی بات ہے کیا؟ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ حسن نے پوچھا تو مریم نے بے اختیار اس سے کہا،
प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मैं यहाँ किसी के बुलाने पे आ गई थी, मगर अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हसन एक लम्हे में ही जैसे सारी बात समझ गया था। जमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए वापस पलट रहा था। हसन ने एहतराम से मरियम को अपने साथ आने का इशारा किया। कुछ देर बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाए उसके घर के सामने ड्रॉप कर रहा था। रास्ते में रोते हुए मरियम ने उसे सारी बात बता दी थी। उसे दरवाजे पर उतारते हुए हसन ने तासुफ से सर हिलाया। आइंदा किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी मर्द जब तक कि उससे आपका निकाह ना हो जाए वो आपकी किसी चीज पे हक नहीं रखता। हसन ने संजीदा लहजे में कहा तो मरियम सर हिलाते हुए अंदर बढ़ गई। अंदर घर वाले परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। मरियम को देखते ही उसके बाबा खड़े हुए। कहाँ गई थी मरियम? मरियम ने फैसला कर लिया था। वो मजबूत कदमों से चलते हुए उनके बराबर आ बैठी। बाबा, मैं जमान से शादी नहीं कर सकती। मरियम की बात पे सभी ने चौंक के उसकी जानिब देखा। मरियम के आंसू बहने लगे। उसने मुख्तसरन मंगनी के बाद से लेकर अब तक होने वाले सारे वाकयात अपने बाप को बता दिए, जिसे सुनते ही उनके माथे के बलों में इजाफा हो गया। उनका बस नहीं चल रहा था वो जाके जमान को गोली मार दे। मुनज़्ज़ा की बात मानते हुए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद ही मरियम ने खुद को संभाल लिया था और ये सब एक बुरा ख्वाब समझ के भूल गई थी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब अचानक एक रोज मुनज़्ज़ा अपने घर वालों के साथ उनके घर आई। वो मरियम से बहुत खुश दिली से मिली और उनके जाने के बाद अम्मी ने मरियम को बताया कि मुनज़्ज़ा अपने भाई हसन का रिश्ता मरियम के लिए लाई थी। मरियम चौंक सी गई। उसे हसन के लहजे की शाइस्तगी याद आई तो बेख्तियार वो मुस्कुराती हुई। अम्मी ने उसे बताया कि वो लोग मंगनी वगैरह पे यकीन नहीं रखते हैं, वो डायरेक्ट शादी करना चाहते हैं। मरियम बेख्तियार मुस्कुरा दी। जितने अच्छे और मजबूत ख्यालात हसन के थे वो उनसे ऐसी ही तवक्का रख सकती थी। 1 महीने के अंदर ही मरियम हसन की दुल्हन बनके उसके घर आ गई और तब उसे पता चला कि मोहब्बत करने वाला मर्द आखिर किस तरह का होता है।